ایک احساس ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک قدرتی رد عمل ہے۔ یہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب بھی ہمیں کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا صرف دماغ کا کھیل، تو ہمارا جسم فوراً رد عمل دیتا ہے۔ اس وقت دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے اور جسم میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم خود کو خطرے سے بچا سکیں۔ یعنی ڈر حفاظتی نظام ہے۔ اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں، جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو ڈر بہت ضروری تھا۔ اگر اچانک کوئی خطرناک جانور سامنے آ جاتا اور انسان ڈر محسوس نہ کرتا تو وہ نہ بھاگتا اور نہ ہی حفاظت کرتا۔ اسی طرح اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے ڈر انسان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں زیادہ تر ڈر خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے کا ڈر، لوگوں کے سامنے بات کرنے کا ڈر، امتحان میں ناکامی کا ڈر۔ یہ سب ایسے ڈر ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے بلکہ دماغ خود بنا لیتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک نظام موجود ہوتا ہے جو خطرہ محسوس کر کے ہمیں تیار کرتا ہے، اس سے لڑو یا بھاگو، یعنی یا ہم مقابلہ کریں یا وہاں سے بھاگ جائیں۔ جب یہ نظام فعال ہوتا ہے تو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، دل تیز دھڑکتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، پسینہ آتا ہے۔ یہ سب ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر ڈر حقیقت نہیں ہوتا، ڈر صرف ذہن کا وہم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جھوٹی باتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ دماغ خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ بچوں اور بڑوں کے ڈر میں فرق ہوتا ہے۔ بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں جبکہ بڑے مستقبل سے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈر انسانی فطرت کا حصہ ہے اور اگر ہم اسے سمجھ لیں تو یہ ہماری طاقت بن سکتا ہے۔ ڈر اچانک پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ یہ عمل ہمارے دماغ کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ معلومات سب سے پہلے دماغ تک جاتی ہے، پھر دماغ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دماغ کو لگے کہ یہ چیز خطرناک ہے تو وہ فوراً اس کو سگنل بھیج دیتا ہے۔ اس سگنل کے بعد جسم فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم خطرے کا رد عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب بہت تیزی سے ہوتا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دماغ کا ایک حصہ خاص طور پر اس کام کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اسے میڈولا کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ خطرے کو پہچانتا ہے اور جیسے ہی یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ جسم کو خبردار کر دیتا ہے۔ پھر جسم میں مختلف تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم خود کو بچا سکیں۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ دماغ کبھی کبھی غلطی بھی کرتا ہے، یعنی وہ ایسی چیز کو بھی خطرہ سمجھ لیتا ہے جو اصل میں خطرہ ہوتی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اندھیرے میں کسی کپڑے کو دیکھیں تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہے، حالانکہ وہ صرف کپڑا ہوتا ہے، لیکن دماغ اسے خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو پہلے کبھی کوئی بڑا تجربہ ہوا ہو تو اس کا دماغ ایسی صورتحال سے دوبارہ ڈرنے لگتا ہے۔ اس کو ہم یادداشت کا اثر کہہ سکتے ہیں، یعنی پرانا ڈر کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور کہانیاں بھی ڈر پیدا کرتی ہیں۔ اگر کوئی زیادہ ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ہر جگہ خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچے جلدی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ابھی مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ فطری طور پر حساس ہوتے ہیں، ان کا دماغ جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جلدی ڈر لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں بلکہ ان کا دماغ تیزی سے رد عمل دیتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈر ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے دماغ اور جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم اسے نہ سمجھیں تو یہ ہمیں پریشان بھی کر سکتا ہے۔ ڈر کی کئی اقسام ہیں، ہر ڈر ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ ڈر فائدہ دیتے ہیں اور کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثبت ڈر کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو ہمیں بچاتا ہے، جیسے آگ سے ڈر، اونچائی سے ڈر یا کسی خطرناک جانور سے ڈر۔ یہ ہمیں محتاط بناتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہو تو انسان خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں منفی ڈر کی۔ یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو ہمیں روک دیتا ہے،
یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ حالت انسان کو ذہنی طور پر کمزور کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈر کے اثرات کی۔ جب ڈر زیادہ ہو جائے تو یہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالنے لگتا ہے۔ انسان بہت پریشان رہنے لگتا ہے اور ہر طرف اسے ڈر لگتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے ارد گرد تنہا کسی کو دیکھتا ہے یا خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو اسے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ڈر ہمیشہ خطرناک ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں کبھی فائدہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں تیار رکھتا ہے اور ہمیں غلطی سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر امتحان کا تھوڑا سا ڈر ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتا ہے اور ہم بہتر تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سڑک پار کرتے وقت ڈر ہمیں محتاط بناتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈر ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اصل فرق یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈر کو سمجھ لیں تو یہ ہماری مدد کرتا ہے اور اگر ہم اسے قابو نہ کریں تو یہ ہمیں روک دیتا ہے۔ ڈر کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ڈر ایک قدرتی احساس ہے۔ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ آدھا کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈر سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر قابو پانا سیکھیں۔ ایک طریقہ گہری سانس لینا ہے۔ جب بھی ڈر محسوس ہو تو آہستہ آہستہ سانس لیں اور جسم کو پرسکون کریں۔ اس سے دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ مثبت سوچ ہے۔ اگر ہم صورتحال کو منفی انداز میں سوچیں تو ڈر بڑھ جاتا ہے لیکن اگر ہم سوچ مثبت رکھیں ڈر کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسٹیج پر جانے سے ڈرتے ہوں تو خود سے کہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور یہ ایک موقع ہے سیکھنے کا۔ ایک اور اہم طریقہ آہستہ آہستہ سامنا کرنا ہے، یعنی جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس سے بچنے کی بجائے آہستہ آہستہ اس کا سامنا کریں۔ اس سے دماغ کو عادت ہو جاتی ہے اور ڈر کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بولنے کا ڈر ہے تو پہلے چھوٹے گروپ میں بات کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑے لوگوں کے سامنے بولنے کی کوشش کریں۔ علم حاصل کرنا بھی ڈر کو کم کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں صحیح معلومات ہوتی ہے تو ہم کم ڈرتے ہیں کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہی زیادہ ڈر پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ پر اعتماد بڑھانا بھی بہت ضروری ہے۔ جب انسان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ ڈر کا آسانی سے سامنا کرتا ہے۔ جسمانی صحت بھی اہم ہے۔ اگر انسان صحت مند ہو تو اس کا دماغ بہتر کام کرتا ہے اور وہ بہتر فیصلے لے سکتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈر دشمن نہیں ہے بلکہ ایک رہنما ہے۔ یہ ہمیں خطرے سے بچاتا ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو یہ ہماری طاقت بن سکتا ہے۔ جب انسان ڈر کو سمجھ کر اس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان خود پر بھروسہ سیکھ لیتا ہے اور مشکل حالات کا سامنا کرنے لگتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے کیونکہ ڈر انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے جو پہلے ڈر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن جب وہ ڈر پر قابو پاتے ہیں تو وہ بہتر مواصلت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں نئے موقع حاصل ہوتے ہیں۔ ڈر پر قابو پانے سے ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ انسان بے چینی سے بچ جاتا ہے اور اس کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈر کو ختم کرنا مقصد نہیں بلکہ اسے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ڈر ہماری زندگی کا حصہ ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ڈر بالکل ختم ہو جائے تو انسان غیر محتاط ہو سکتا ہے اور نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے توازن ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈر ایک قدرتی احساس ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں خطرے سے بچاتا ہے لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو ہمیں روک دیتا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو اس کا سامنا کریں اور اس پر قابو کرنا سیکھ لیں تو یہی ڈر ہماری طاقت بن جاتا ہے اور ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔